وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بولتے رہیں تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، ہے کہ نہیں؟ میں تو اس بات پہ بڑا تعجب کر رہا ہوں، تھوڑی سی بارش کیا ہو گئی، سردی میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہو گیا، لوگ اپنے بستروں میں ایسے چپک کر کے لیٹ گئے جیسے چمک سے چپکا دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، توجہ رہے آپ کی، میں آپ کی سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے بھیجے تک یہ بات پہنچ جائے۔ اللہ کے مقدس نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کون ہے؟ جو سے بتائیے، موسیٰ کلیم اللہ۔ جب یہ اللہ سے کلام فرماتے تھے تو کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، اور کوہ طور پر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے مولا جب تو خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے مولا جب تو خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ میرا رب فرماتا میرے کلیم جب میں خوش ہوتا ہوں تو رحمت کی بارش کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیے آپ، رحمت کی بارش کیا کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں میرے مولا جب تو زیادہ خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے میرے کلیم جب میں زیادہ خوش ہوتا ہوں تو لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں میرے پالن ہار یہ اور بتا جب تو بہت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا میرے کلیم جب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی بستیوں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ اب بتائیے تین چیزیں اللہ کو بہت پیاری ہیں، پہلی بارش، دوسری بیٹیاں، تیسری مہمان۔ اور آج کا مسلمان کو معلوم ہے ان تین چیزوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور انہی تین چیزوں سے انسان دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ آج ذرا سی بارش کیا ہو گئی تو لوگ کہنے لگے جلسہ کیسے ہوگا؟ جلسہ کرانے والے بغداد والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جلسہ کرانے والے مدینے والے ہیں، جلسہ کرانے والے مدار پاک ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم سنی محفل جب سجاتے ہیں نا تو بغداد سے غوث پاک بھی آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان زندہ شاہ مدار شہنشاہ ترنم جناب اعظم نواز رامپوری صاحب قبلہ، شارع اہل سنت جناب فہیم حبیبی صاحب قبلہ، خطیب نوجوان حضرت علامہ سمیر رضا قادری صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عامر رضا قادری مرکز اہل سنت بریلی شریف، وہ یہ تمام تر لوگ ممبر شریف پر تشریف فرما ہو چکے۔ اور مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے آج ان کو سننے کا موقع ملے گا، اور آپ کو یہ سنائیں گے انشاءاللہ جتنی دیر آپ سنیں گے۔ تو بات چلی ہے ہم سنی جب محفل سجاتے ہیں تو جب ہم سنی محفل سجاتے ہیں تو بغداد سے غوث پاک بھی آتے ہیں، مکن پور سے زندہ شاہ مدار بھی آتے ہیں، بریلی سے سرکار اعلیٰ حضرت بھی آتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا اس بات کا ہے اس محفل میں مدینے کے تاجدار بھی آتے ہیں۔ آپ کہیں گے حسان رضا اس کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کے نبی ہم سنیوں کی محفل میں آتے ہیں؟ مگر یاد رکھیے ہمارے پاس وہ آنکھیں کہاں ہیں جو نبی کو ہم دیکھ لیں۔ دعا کریں کہ اللہ وہ آنکھیں عطا کریں جو جاگتے ہوئے لمحات میں اپنے نبی کا دیدار کر لیں، ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کیسے آتے ہیں سنیوں کی محفل میں یہ جان لیں۔ میں بالخصوص توجہ چاہوں تمام علماء اہل سنت کی، کیسے آتے ہیں؟ ہندوستان کی زمین پر ایک صوبہ ہے جس کو راجستھان کہتے ہیں، راجستھان میں ایک شہر ہے جس کو اجمیر شریف کہتے ہیں۔ اجمیر شریف کی کوکھ میں نبی کا ایک شہزادہ آرام کر رہا ہے، وہ ایسا شہزادہ ہے خدا کی قسم جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے، جس کو ہم اپنی محبت بھری زبان میں سرکار غریب نواز کہتے ہیں۔ وہ غریب نواز جن کے چہیتے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، آپ کی توجہ رہے ادھر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے بارے میں بتا دوں ان کا مزار دہلی کی مقدس زمین پر ہے، یعنی مہرولی شریف میں ہے۔ آپ جاتے ہیں دیدار کرتے ہیں، نہیں پہنچیں تو دیدار کریں اور دعائیں مانگیں اس بزرگ کی بارگاہ میں۔
ایک مرتبہ سرکار کریم نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرماتے ہیں قطب الدین نبی کی نعت پڑھو. حضرت قطب الدین ممبر شریف پر بیٹھ گئے جہاں حضرت قطب الدین ممبر نور پر بیٹھ گئے. سرکار کریم نواز ہندوستان کا شہنشاہ زمین پر بیٹھ گئے. جیسے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے نبی کی نعت کا پہلا شعر پڑھا, حضرت غریب نواز خاموش بیٹھے تھے. جیسے ہی دوسرا شعر پڑھا, غریب نواز نے دوسرا شعر سننے کے بعد کھڑے ہو گئے. اور جب تک حضرت قطب الدین بختیار کاکی نبی کی نعت پڑھتے رہے, سرکار غریب نواز زمین پر کھڑے کھڑے نبی کی نعت سنتے رہے. جب کلام مکمل ہو گیا نا تو حضرت قطب الدین عرض کرتے, میرے سرکار میں نبی کی نعت آپ کے کہنے سے پڑھ رہا تھا, میں ممبر شریف پر بیٹھا تھا, آپ زمین پر بیٹھے تھے, اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو خدا کی قسم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, غریب نواز کے جملے پہ قربان جاؤ. ہندوستان کا شہنشاہ, غریبوں کا مسیحا, سرکار غریب نواز فرماتے قطب الدین جیسے ہی تم نے نبی کی نعت کا پہلا شعر پڑھا تھا کہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ مدینے شریف سے میرے نانا اس محفل میں تشریف لے کر کے آ گئے تھے. اللہ اللہ اللہ, میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. آج کا مسلمان گھر میں آرام کرتا ہے, اسے ذرا سی پریشانی کیا آ جائے تو رب کو بھول جاتا ہے. اسے خیال نہیں رہتا کل میدان محشر میں اگر سرکار غوث پاک نے تجھ سے پکڑ کے پوچھ لیا کہ تو نے نبی کے جلسے کو سجا کر کے تھوڑی بارش کیا ہو گئی تو اپنے گھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا, طرح طرح کی باتیں کرنے لگا, تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. خدا کے بندو, کم سے کم انسان 3 روٹی کھاتا ہے, کم سے کم 1 روٹی کی تو عقل رکھے. آج انسان ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم ہیں. نبی کی محفلوں سے ہم دور ہیں, نمازوں سے ہم دور ہیں, بچوں سے محبت بڑے نہیں کرتے, بڑے چھوٹے بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, میرے نبی کی شان تو یہ ہے, کسی نے کہا تھا اس گلی میں وہ روز جاتے تھے جس گلی میں وہ زخم کھاتے تھے, جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے خدا کی قسم اتنی شدت سے مسکراتے تھے. جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے تھے. حضرات وقت بھی کافی ہو رہا ہے, میں ہم کا ایک مطلع پڑھ رہا تھا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے یک نہ یک بنایا. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا. آئیے تمام تر علماء اہل سنت ممبر شریف پر بیٹھے ہیں اور خدا کی قسم ان کے قدموں کی دھول اپنے سر کا تاج بنا کر کے. حافظ صاحب بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ حسان بھائی ہمارے ہاں پروگرام کیسا ہو. میں نے ان سے فائنل صرف ایک ہی جملہ کہا تھا, یہ غوث پاک کا جلسہ ہے, غوث پاک پہ چھوڑیے. میرے غوث نے اگر قبول فرما لیا خدا کی قسم تو اسی محفل کے صدقے میں غوث پاک کا دامن پکڑ کر کے ہم جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی خوشی کی بات سنائی, پھر بھی کھوپڑی ہلا کے تو بتا رہے ہیں مگر سبحان اللہ کہہ کے تصدیق کوئی نہیں کر رہا کہ مولانا سچی بات ہے. ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. جائیں گے مدار پاک کا دامن پکڑ کر کے ہم جائیں گے. کون ہے مدار پاک؟ آپ کو معلوم ہے مکن پور شریف خدا کا فضل ہے, میں 3-4 مرتبہ گیا ہوں اور مکن پور شریف سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں نے سلام بھی پیش کیا ہے اور ایک شعر پڑھا ہے, اگر اجازت دے تو پڑھ دوں. مدار پاک کو جانتے ہیں نا, ماشاءاللہ جانتے ہیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ سید کونین کا اس کو گھرانہ چاہیے. بس آخری شعر ہے, اس کے بعد مہمان آپ کے حوالے. کوئی سنے نہ سنے میرے نبی سن رہے ہیں. میں تو کبھی کبھی بند گھر میں تنہا نبی کا ذکر کر لیتا ہوں. خدا کی قسم سچی بات ہے. ہم نے تو یہ تک کہا تھا اگر یہاں کے زندہ لوگ نبی کا جلسہ نہیں سننا چاہتے تو چلیے اس بستی کے قبرستان میں چلتے ہیں, قبرستان کے مردوں کو نبی کی نعت سناتے ہیں. جب زندہ سننے کے لیے تیار نہیں تو بتائیے کم سے کم مردوں کو ہی سنائیں گے نبی کی نعت.
ہے کہ نہیں؟ ان کو اس کا ثواب تو ملے گا خدا کی قسم. اللہ کا شکر ہے ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, خدا کی قسم دل کرتا ہے بہت اچھے لوگ ہیں آپ. اس وقت اپنے نبی کا ذکر سماعت کر رہے ہیں, اللہ قبول فرما لے آپ کا بیٹھنا. تو قسم خدا کی جنت کی بہاریں بھی ہمارے لیے ہیں, دنیا کا تاج بھی ہمارے لیے ہے. شعر سن لیں کہ سید کونین کا اس کو گھرانا چاہیے, اس کو قطب دو جہاں کے پاس آنا چاہیے. آپ کی توصیف لکھنے کے لیے قطب المدار بالیقین اہل قلم کو ایک زمانہ چاہیے. توصیف لکھنے کے لیے قطب المدار, آپ کی توصیف لکھنے کے لیے قطب المدار. مدار پاک کی تاریخ میں لکھوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قلم ختم ہو سکتے ہیں, سیاہی ختم ہو سکتی ہے, میں ختم ہو سکتا ہوں, مگر مدار پاک کی تعریف مجھ سے ہو جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. قیامت آ سکتی ہے مگر مدار پاک کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہ سید کونین کا اس کو گھرانا چاہیے, اس کو قطب دو جہاں کے پاس آنا چاہیے. آپ کی توصیف لکھنے کے لیے قطب المدار بالیقین اہل قلم کو ایک زمانہ چاہیے, بالیقین اہل قلم کو ایک زمانہ چاہیے. میں نے اگر کچھ کڑوی بات کہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ویسے سب بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں جتنی زیادہ کڑوی دوا ہوتی ہے اتنی جلدی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو آپ کڑوی دوا سمجھ کر کے پی لیں. خدا کی قسم ابھی پینا, اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو یہی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. آئیے بڑے ادب کے ساتھ نبی کی نعت یا منقبت کے اشعار پڑھنے کے لیے ایک عظیم مداح رسول کو پیش کرتا ہوں, جن سے میری مراد مداح رسول باغ طیبہ کے پھول غلام محبوب سبحانی حضرت قاری مستقیم رضا قادری وہ میک پر آئیں, اپنے مخصوص کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. آئیے ان کا استقبال کرنے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. اور ایسے بولیں گے نا تو آپ کی آواز تو ویسے ہی الحمدللہ بہت اچھی آواز ہے, اللہ سلامت رکھے. اگر اسی آواز سے نبی کی نعت پڑھنے لگے تو قسم خدا کی ابھی تو بستی کے لوگ جانتے ہیں, آنے والے دور میں اگر نعت پڑھنے لگے تو پوری دنیا آپ کو نبی کی نعت کے حوالے سے پہچانے گی. ذرا زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, فیضان زندہ شہمدار, فیضان اولیاء اکرام, عشق محبت عشق محبت. نعرہ تکبیر. ہر ایک بیٹی پڑھے نعت, بیٹا نعت پڑھے, نبی کے عشق میں کنبے کا کنبہ نعت پڑھے. دعا یہی ہے ہر بچہ اہل سنت کا دوستو بچھا بچھا کر مصلی نبی کی نعت پڑھے. خوشیاں منا ہو لوگو, تم کر بولے یا رسول اللہ. خوشیاں منا ہو لوگو, سرکار آ رہے. کیا بات ہے. خوشیاں منا ہو لوگو, سرکار آ رہے ہیں. خوشیاں منا ہو لوگو, سرکار آ رہے ہیں. پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ. خوشیاں منا ہو لوگو, سرکار آ رہے ہیں. خوشیاں مناؤ لوگو, سرکار آ رہے ہیں. خوشیاں مناؤ لوگو, سرکار آ رہے ہیں. اور گھر کو سجاؤ لوگو, گھر کو سجاؤ لوگو, سرکار آ رہے ہیں. سر کو سجاؤ لوگو, سرکار آ رہے ہیں. خوشیاں مناؤ لوگو, سرکار آ رہے ہیں. اور یہ بھی بہت ہی پیارا شعر ہے. میرے آقا اپنی گناہگار امت سے کتنی محبت کرتے ہیں, سماعت فرمانی. جھوم کر بولیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور کس درجہ مصطفیٰ کو کیا بات ہے. پیاری ہے اپنی امت, کس درجہ مصطفیٰ کو پیاری ہے اپنی امت. کس درجہ مصطفیٰ کو پیاری ہے اپنی امت, کس درجہ مصطفیٰ کو پیاری ہے اپنی
امت کہ امت کے غم میں آقا، امت کے غم میں آقا آنسو بہا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان زندہ شاہ مدار، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ۔ امت کے غم میں آقا آنسو بہا رہے ہیں، خوشیاں مناؤ لوگو سرکار آ رہے ہیں۔ اور یہ شعر تاریخ کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، علماء کرام کی بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ مانا کہ حسن یوسف پہ انگلیاں کٹی ہیں، مانا کہ حسن یوسف پر انگلیاں کٹی ہیں، مانا کہ حسن یوسف پر انگلیاں کٹی ہیں، مانا کہ حسن یوسف پہ انگلیاں کٹی ہیں، لیکن نبی کے عاشق، لیکن نبی کے عاشق گردن کٹا رہے ہیں، لیکن نبی کے عاشق گردن کٹا رہے ہیں، لیکن نبی کے عاشق گردن کٹا رہے ہیں۔ خوشیاں مناؤ لوگو سرکار آ رہے ہیں۔ اور اس کلام کو آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، محبتوں سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیوہ یتیم کو یہ مزدہ سنائے کوئی، 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 کہ آنسو نہ اب بہاؤ سرکار آ رہے ہیں، آنسو نہ اب بہاؤ سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں مناؤ لوگو سرکار آ رہے ہیں، گھر کو سجاؤ لوگو